فیصل آباد میں پیدا ہونے والا بابر نامی بچہ جو نصرت فتح علی خان کی راہ پر چلتے ہوئے سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن ببو برال کی راہ اپناتے ہوئے وہ کامیڈین بن گیا اور پھر اسے آفتاب اقبال کا ساتھ نصیب ہوا۔ شہرت نے اس کے قدم چومے۔ کیسے؟ یہ تمام داستان آپ کو ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں، لیکن اسی سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ فیصل آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جگتوں اور کامیڈین کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین کا ایک سپوت ببو رانا بھی ہے جو موسیقار اور سنگر بننا چاہتا تھا کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی، لیکن فیصل آباد میں اس نے اسٹیج ڈراموں کی اسکرپٹ رائٹنگ بھی شروع کر لی تھی۔ نہایت غریب تھا، بہت ہی زیادہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچا۔ آپ کے بھائی حامد رانا بھی کامیڈین تھے، لیکن یہ دونوں کچھ معروف نہیں تھے۔ ایک اسٹیج ڈرامے میں ببو رانا موجود تھا کہ جو ساتھی فنکار تھا وہ ڈر گیا، میں نے اتنے بڑے مجمع کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور خوف کی وجہ سے اس نے پرفارمنس دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر چاروں ناچار پروڈیوسر نے ببو رانا کو ہی اس ایکٹر کی جگہ کاسٹ میں ڈالا۔ ببو رانا نے اپنے انداز سے وہاں پر وہ جلوے بکھیرے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ببو رانا پھر اس کے بعد ترقیاں کرتا گیا۔ فیصل آباد، پنجاب کے مختلف اسٹیج ڈراموں میں اس نے کام کیا، لیکن اسی دوران 2013 کی بات ہے جب اس کا ایک گانا جو اس نے پی ٹی آئی کے لیے بنایا تھا، ایک پیروڈی سانگ تھا، وہ بہت ہٹ ہو گیا۔ وہ اتنا ہٹ ہوا کہ 2013 کے دھرنے میں پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں بلایا گیا اور اس دھرنے میں اس نے پرفارمنس دی۔ ہر ٹی وی شوز پر اس کا توتی بولتا رہا، لیکن وہ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ میں سارا دن ٹی وی چینلز پہ جاتا تھا، لیکن مجھے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس اتنی شارٹس اور پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کچھ اچھا پہن کر شو کرنے چلا جاؤں۔ اور پھر اسی کے بعد ویور میں آپ کو بتاتا چلوں، ببو رانا نے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دی۔ جب اس کی ملاقات سہیل احمد عزیزی کے توسط سے جنید سلیم سے ہو گئی، وہ اس وقت حسب حال کیا کرتے تھے، تو ببو رانا کو انہوں نے اپنے شو حسب حال میں چانس دیا اور اپنے شو حسب حال سے ان کو پلیٹ فارم فراہم کیا۔ 22 ایپیسوڈ دونوں نے ریکارڈ کیے، اور پھر اس کے بعد آفتاب اقبال کی ببو رانا کو آفر آ گئی۔ یہ آفر بھی ایک عجیب غریب کہانی ہے۔ امان اللہ خان جو کامیڈی کے بادشاہ ہیں، وہ ببو رانا کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس بچے میں کچھ ایسا ٹیلنٹ ہے جو سب سے منفرد اور ممتاز ہے، تو انہوں نے آفتاب اقبال سے کہا کہ ببو رانا نامی بچہ ہے، اس سے وہ کام حسب حال میں نہیں لیا جا رہا، آپ اسے اپنے شو میں بلا کر اس سے کام لیں۔ تو آفتاب اقبال نے انہیں اپنے ٹی وی شو میں بلایا اور ان کو کام کرنے کا ڈھنگ بتایا، لیکن انہیں پہلے کہا آپ نے صرف بیٹھنا ہے، مائک اس کو لگا ہوتا تھا کیونکہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ اور پھر اسی کے بعد آفتاب اقبال کے شو میں ایک عرصہ تک وہ بیٹھا رہا، کوئی اس سے ایسی کامیڈی نہ ہوئی جس سے وہ بڑا دل برداشتہ ہوا۔ اور پھر ایک دن جب سب کو مائک لگ رہا تھا تو اس کو بھی جب مائک لگایا گیا اور مائک چیک کا بولا گیا تو اس نے مائک چیک بولنے کے بجائے مائک چپ بول دیا، تو اس پر آفتاب اقبال کہے لگا کر ہنس پڑے اور انہوں نے اسے کہا اب آپ میری ٹیم میں بول بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک پراپر کریکٹر دیا جانے لگا۔ لیکن اسی کے بعد ویور میں آپ کو بتاتا چلوں، ببو رانا کا جو عروج کا وقت تھا وہ تب آیا جب آفتاب اقبال کے شو کو آغا ماجد، سلیم البیلا اور ہنی البیلا جیسے نامور فنکاروں نے چھوڑا۔ تو یہ ببو رانا کے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ جو کبھی 11واں کھلاڑی ہوا کرتا تھا، آفتاب اقبال نے اس سے ایسی پرفارمنس دلوائی اور اس نے ان لیجنڈز کی کمی اپنے شو میں محسوس نہ ہونے دی، چاہے بطور فنکار وہ ہو، مختلف اس کے ایسے کردار تھے جو لوگوں کو ازبر اور یاد تھے، اور آفتاب اقبال کے شو کی وہ پہچان بن گیا۔ ببو رانا کا نام جب لیا جانے لگا تو اسے بطور شاگرد آفتاب اقبال کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اور پھر آفتاب اقبال نے اس کی گائکی پر بھی توجہ دینے کی کوشش کی۔ اوپن مائک کیفے میں مختلف ایسی قوالیاں منعقد کروائیں، بالکل امریکہ، برطانیہ اور دبئی میں آپ کے کنسرٹ منعقد کروائے جہاں پر آپ نے گایا، اور اسی کے بعد آپ کو وہ اپنے ساتھ مختلف دنیا کے ممالک گھمانے کے ساتھ ساتھ دبئی لے گئے، جہاں پر دبئی میں آپ لوگوں نے کافی عرصہ آپ نے وہاں پر دبئی میں گزارا، لیکن پھر آپ کو ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے پاکستان آنا تھا کیونکہ آپ کے سالے کی شادی تھی، اور پھر آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب میرے سالے کی شادی ہو رہی تھی اور جب ہم دبئی کو جا رہے تھے تو آفتاب اقبال نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ 9 دن آپ لوگ پاکستان رہیں گے اور 21 دن آپ وہاں پر کام کریں گے، لیکن یہ معاہدہ توڑا گیا۔ 6 مہینے ان کو دبئی میں رکھا گیا، گھر والوں سے بھی ان کی ملاقات نہ ہوئی،
بچوں کی بھی انہیں یاد آتی رہی اور کوئی پیسے بھی اتنے زیادہ وہاں پر ایکسٹرا پے نہیں کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویور میں آپ کو بتاتا چلوں آفتاب اقبال کے شو کے بارے میں جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی کہ آفتاب اقبال کا شو پھیکا پھیکا سا ہو گیا ہے، لیکن ببو رانا بھی یہی کہتے ہیں آفتاب اقبال کو کسی بڑے اور لیجنڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایک لیجنڈ ہیں۔ آپ اب بتائیں کیا اس کہانی کو سننے کے بعد ببو رانا کا آفتاب اقبال کو چھوڑنا بنتا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔